اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دشت شناسی ہمارا آج کا موضوع ہے خط عطارد۔ خط عطارد کا ہاتھ پر نقش ہونا ایک طرف کامیابی اور خوش قسمتی کی علامت بھی ہے، اور دوسری طرف ایک حوالے سے پریشان کن بھی مانا جاتا ہے۔ یہ بات ہضم کرنا شاید تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہو کہ ایک ہی خط اور وہ اچھی خصوصیات بھی دے رہا ہے، یا اچھے اثرات کے لیے بھی مانا جاتا ہے اور برے اثرات کے لیے بھی مانا جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ خط عطارد جب اپنے آب و تاب کے ساتھ، مکمل وجاہت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، تکمیلیت کے ساتھ ہاتھ پر موجود ہو تو یہ اچھے کاروبار اور کاروباری سوچ سمجھ کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا منصوبی امر جو بہت اہم ہے وہ ہے فرد کی صحت۔ اگر یہ ہاتھ پر کچھ بھی کمزوری لیے ہوئے ہو تو پھر اس کی موجودگی فرد کی صحت کے حوالے سے بہت سے مسائل کا پیش خیمہ واقع ہوتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اس خط کا امتحانی نقطہ نگاہ سے جائزہ لینا اور اس سے ابھرنے والے احکام کو سمجھنا اور پھر ساحل کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ عموماً لوگ اس کی موجودگی یا غیر موجودگی دونوں حالتوں میں انتہائی حکم بیان کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ انتہائی حکم کبھی بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہاتھ کی لائنیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے ایک ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے کسی بھی فرد کو وقت درکار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب پامسٹ وہ ہے جو ساحل کے ہاتھ سے، اس کی لائنوں سے، اس کے عباروں سے، اس کی جلد کی خصوصیات سے ابھرنے والے احکام کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ساحل کو ایک حکم بیان کرے، اس کی رہنمائی کرے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے، کن باتوں سے نہیں بچنا چاہیے، یا کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، کون سی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن صرف یہ کہ بھی آپ کے ہاتھ پہ یہ لائن ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا جی آپ ایکسیڈنٹ سے مر جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں یہ لائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کو کا کاروبار ڈوب جائے گا۔ یہ پیشن گوئی ہو سکتا ہے کہ پامسٹ کو ایک اچھا نام دے دے گی، اس کی پیشن گوئیاں بڑی زبردست ہوتی ہیں، لیکن یہ رہنمائی نہیں ہے۔ رہنمائی یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کو کاروباری معاملات میں پریشانی نظر آ رہی ہے یا کوئی تباہی نظر آ رہی ہے تو وہاں پہ اسے بتائیں کہ بھی آپ کو کس عرصے میں اپنے کاروباری معاملات یا اپنی صحت کے حوالے سے معاملات میں متعدد رویہ اختیار کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اور کس طرح اس وقت کو گزارنا چاہیے تاکہ اس وقت کی جو منفی احکام ہے وہ کم سے کم ظاہر ہوں اور مثبت پہلو جو ہیں وہ اجاگر ہو سکیں۔ بہرحال یہ تو تھا اس کا ایک مختصر سا جائزہ کہ خط عطارد کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ اب اس کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے آئیں، آپ کو ہاتھ کے پرنٹ پہ لے چلتے ہیں۔ وہاں پہ اس کی خط کی ہتھیلی میں موجودگی کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں مختصر بحث کے ذریعے احکام بیان کرنے کے بارے میں رہنمائی کی جائے گی۔ تصویر میں آپ کو مختلف خطوط ہاتھ پر پہلے ہی نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ کوسی حالت میں خط زندگی ہے۔ یہ جو لائن ادھر پار کر رہی ہے تھیلی کو، اسے ہم خط ذہن کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ ہمارا خط قلب ہے، اس کے اوپر بھی ہم پہلے گفتگو کر چکے۔ یہ خط ذہول یا خط قسمت ہے، پچھلی کسی ویڈیو میں یہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ یہ جو نیلے رنگ کا آپ کو خط نظر آ رہا ہے یہ ہے خط عطارد۔ خط عطارد جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ دو مین چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک فرد کے کاروباری معاملات اور دوسرا فرد کے صحت کے معاملات۔ اب یہ خط یہاں پہ اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور اس میں آپ کو کوئی جو ہے وہ جھول، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی اور علامت نظر نہیں آ رہی۔ تو اس خط کو ہم ایک بہترین خط عطارد کے نام سے پکار سکتے ہیں۔ اس خط کی جو حکم ہے اس کے بارے میں ہم بالکل سادہ حکم تو یہ ہے کہ یہ بندہ کاروباری معاملات میں اور ذرائع آمدن کے حوالے سے ایک بہت اچھی پوزیشن پر پہنچے گا۔ جو بھی کاروبار اس کا ہو، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ کے باقی ابار جو ہیں، لائنیں جو ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کے مطابق ہم اس کے کاروبار کی نوعیت کا استخراج کریں گے۔ یہاں پہ ہم صرف کاروبار کا لفظ استعمال کریں گے، اس میں اس آدمی کو کوئی بھی بندہ پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ جس چیز کو اچیو کرنا چاہے گا کاروباری دنیا میں اس چیز کو حاصل کر لے گا۔
جو کاروباری کامیابی حاصل کرنا چاہے گا وہ اس کو بالکل ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لائن جو ہے، خط عطارد جو ہے، یہ صحت کے معاملات کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ لائن اپنے طور پر مکمل اور اس میں نے کہا کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہوگا کیا؟ بندہ بیمار تو نہیں ہوگا، نہ اسے کوئی خطرناک مرض ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن صحت کے معاملات اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے۔ یعنی بہت ممکن ہے کہ صحت کے معاملات کو لے کے وہ تھوڑا سا ٹچی ہو، قبل از وقت معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشاں ہو، صحت کے معاملے پہ کوئی رسک لینے کے اوپر تیار نہ ہو، اپنی خوراک میں، اپنے معاملات میں وہ ہمیشہ یہ چیز مد نظر رکھے کہ الٹیمیٹلی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے اس کو گڑبڑ کا سامنا کرنا پڑے۔ شاید اس کی ایک نفسیاتی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے کاروباری معاملات اور اس کی مصروفیات اس کو ایسے امور میں الجھنے اور وقت ضائع کرنے سے باز رکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی اصل طاقت جو ہے اور جہاں اس نے استعمال کرنا، جو کاروباری معاملات میں اس نے اس کو کامیابی حاصل کرنی ہے، صحت کی خرابی یا کوئی اور ایسی رکاوٹ جب بھی آئے گی تو سارے اس کا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ بہرحال جو بھی اس کی ذہنی حالت ہو، یہ خط اس چیز کا بہرحال مظہر نہیں ہے کہ اس کے صحت کے کوئی معاملات خراب ہوں گے، ہاں بس ذہنی طور پہ ایک ایسی رو اس کی چلتی رہے گی۔ اس کے برعکس اگر خط عطارد یوں ہو کہ اس میں توڑ پھوڑ آپ کو نظر آ رہی ہو، کوئی لائن اس میں بالکل ایسے بریک چل رہی ہے، تو یہ خط جو ہے یہ کاروباری معاملات میں بھی رکاوٹ اور صحت کے معاملات میں بھی خرابی کی علامت ہے۔ یہ ہر دو صورتوں کے اندر کبھی کاروبار اوپر جائے گا، کبھی کاروبار نیچے جائے گا۔ صحت کے معاملات بھی اس کے اسی طرح رہیں گے، کبھی صحت اچھی ہو جائے گی، کبھی صحت خراب ہو جائے گی۔ کب صحت خراب ہوگی، کب اس کی کاروبار ٹھیک رہے گا، یہ آپ کو تعین وقت کے جو فارمولے پچھلی ویڈیو میں بتائے گئے ہیں اس کے حساب سے آپ کو وقت کا تعین کرنا پڑے گا کہ کون سے عرصے میں اس بندے کے کاروباری معاملات زوال کا شکار ہوں گے اور کون سا وقت ایسا ہے کہ جب اس کو صحت کے معاملات کے حوالے سے محتاط رہنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر خط عطارد واضح طور پہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اس طرح سے، تو یہ چیز کی علامت ہے کہ کاروباری معاملات میں ایک دم کوئی رکاوٹ آئے گی، اور وہ رکاوٹ کتنی خطرناک ہوگی، وہ اس رکاوٹ کی جو ٹوٹ ہے، جو اس کی ساخت ہے، یہ جتنی اس کے دونوں منہ کھلے ہوئے ہوں گے اور جتنے کم فاصلے میں ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، اتنی بڑی اور اتنی شدید نوعیت کی وہ تبدیلی اور رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اور البتہ اگر یہ جیسے یہ دو گول دائرہ جو میں نے لگایا، یہ گول دائرہ اسے ہم اگر ٹوٹ کے گرد اگر ہم اسے ایک مربع نشان سمجھ لیں کہ یہاں پہ ایک قسم کا مربع مختلف خطوط کو مل کے بن رہا ہو، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جو بھی رکاوٹ پیش آئے گی اس رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی بہتر حل نکل آئے گا اور اس کو نقصان زیادہ نہیں ہوگا، صرف ایک جھٹکا سا لگے گا اور معاملات دوبارہ آگے چل پڑیں گے۔ اسی طرح اگر خط عطارد اپنی پوری لمبائی لیے ہوئے نہ ہو اور ایک چھوٹا سا خط عطارد موجود ہو بس، تو یہ بھی ایک چیز کی علامت ہے کہ فرد کی طوالت عمر جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب آپ نے فوری طور پہ نہیں لینا نا کہ یہ کوئی کم عمری میں یا 20 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں فوت ہونے کی علامت ہے، کیوں کہ یہ خط گو صحت کے معاملات کو بھی ظاہر کرتا ہے، لیکن جو اس کی نمایاں ترین خصوصیت ہے وہ اس کے کاروباری معاملات ہیں جس کو ہم ہمیشہ پہلے رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر کر سکتا ہے کہ اس کے کاروباری معاملات میں بہت زیادہ لمبی طوالت نہیں ہوگی، لیکن جہاں تک زندگی موت کا معاملہ ہے اس کے لیے آپ کو صرف خط عطارد پر انحصار نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ہاتھ کے بہت سارے دوسرے خطوط، خاص طور پر خط زندگی اور بار زورہ وغیرہ جو ہیں وہ بہت اہم ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ اس فرد کی طوالت عمر کس قدر ہوگی۔ بہرحال اس طرح کے معاملات میں جلد بازی سے کوئی بھی حکم بیان نہیں کرنا چاہیے۔ خط عطارد پر بعض اوقات ستارے کا نشان دیکھا گیا ہے۔ یہ نشان شادی شدہ افراد کی زندگی میں چاہے وہ عورت ہو یا چاہے وہ مرد ہو ایک بہت ہی نحس علامت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اس کو یہ بیان کرنے کا مقصد بھی خاص طور پہ یہ ہے کہ یہ اولاد کے حوالے سے پیش آنے والے مسائل کی علامت ہے، یعنی بے اولادی یا اولاد کے لیے ایک طویل اور سنجیدہ علاج معالجے کی ضرورت اس علامت کے ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ علامت ہونے سے صرف عورتیں ہی
بانجھ ہو، آدمی بھی بانجھ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اولاد کے نہ ہونے کو عورت کے ساتھ صرف منسلک کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اگر بیٹا نہیں ہو رہا تو یہ بھی عورت کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ مرد بھی بانجھ ہو سکتے ہیں اور بیٹے کے نہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف مرد ہی ہوتا ہے، عورت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ اس بات کو عقل کے ناخن لیں اور اس بات کو سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب ایک آخری بات کے ساتھ اس موضوع کو ہم کلوز کریں گے کہ اگر آپ کو ایسا خط ملے کہ جس کے ہتھیلی پر آپ کو خط طارد ہی نہیں ملا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ ایک اچھی علامت ہے کہ اس کے ہاتھ کے اوپر خط طارد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کہ خط طارد کا ہونا اور اس کے اوپر مختلف قسم کی علامتیں، اس کا کمزور ہونا، اس کا مدھم ہونا، اس پہ کراس ہونا، اس پہ کٹنگ ہونا، اس پہ ستارہ ہونا، اس کے اوپر کوئی تل ہونا، یہ ساری کی ساری نیگیٹیوٹی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور جب یہ خط طارد ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری ایسی نیگیٹیوٹیز از خود ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں جب خط طارد نہیں، خط طارد پہ ستارہ ہی نہیں، تو بے اولادی کا جو سوال تھا وہ تو ختم ہو گیا نا۔ اس حوالے سے یہ ایک بہتر علامت ہے۔ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھی خط طارد کے جو منصوبات ہیں، صحت کے معاملات ہیں، کاروبار کے جو معاملات ہیں وہ کیسے دیکھیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے اوپر لاتعداد خطوط دیے ہوئے ہیں، تو آپ کو عقل کا استعمال کرنا ہے۔ پچھلی ویڈیوز اگر آپ ہماری دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اسے کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ مالی معاملات یا قسمت کے معاملات کے لیے آپ طارد کی لائن کی بجائے خط قسمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خط شمس بھی اس سلسلے میں آپ کا مددگار ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اور بھی بہت سارے ابار ہیں آپ کے ہاتھ کے اوپر، وہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ اس لیے قدرت نے جب کوئی چیز دیتی ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور جب کوئی چیز نہیں دیتی تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے دینے یا نہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں، انسان ان کا مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ تاہم اللہ نے جو دیا اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہی انسان کے لیے سب سے بہتر ہے کہ جتنا وہ شکر ادا کرے گا اتنا وہ مطمئن زندگی گزارے گا۔ خط طارد کے حوالے سے بنیادی معلومات آپ کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ امید ہے آپ اس حوالے سے توجہ دیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس خط کے احکام کو سمجھنے میں ناکام رہیں۔ اس کے علاوہ ہماری دستشناسی پر ایک جامعہ مختصر کتاب بھی ہے، جس کو آپ اگر خرید لیں تو آپ کو علم دستشناسی کی مکمل رہنمائی حاصل ہو سکے گی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمتیں، بخششیں اور فضل نازل فرمائے، آمین۔